نالین نبی کے وہ خواب بناتا مجھے انسان نہ بناتا، وہ خواب بناتا مجھے انسان نہ بناتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کونین کے رتبے میں سوا کیوں نہ بنایا، کونین کے رتبے میں سوا کیوں نہ بنایا، سجدہ کہے ارباب وفا کیوں نہ بنایا، کونین کے رتبے میں سوا کیوں نہ بنایا، سجدہ کہے ارباب وفا کیوں نہ بنایا۔ اللہ بنانا تھا اگر خاک ہی مجھ کو، اللہ بنانا تھا اگر خاک ہی مجھ کو، سرکار کی خاک کفے پر کیوں نہ بنایا، سرکار کی خاک کفے پر کیوں نہ بنایا۔ پھر فرماتے دے زندگی تو زندگی کامیاب دے، علامہ حاتم مکرپوری، دے زندگی تو زندگی کامیاب دے، بخشا ہے دل تو عشق رسالت معاف دے، بخشا ہے دل تو عشق رسالت معاف دے، اے دینے والے نعمت کونین ہے یہی، اے دینے والے نعمت کونین ہے یہی، سرکار دو جہاں کا غم بے حساب دے، سرکار دو جہاں کا غم بے حساب دے۔ یہ بھی ہے تذکرہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔ یہ بھی ہے تذکرہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو، ذکر 100 بار کرو، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔ باعث ناز کبریا جیسا کون ہے میرے مصطفیٰ جیسا، باعث ناز کبریا جیسا کون ہے میرے مصطفیٰ جیسا، گود میں رحمت دو عالم ہے وہ مقدر تو آمینہ جیسا، گود میں رحمت دو عالم ہے وہ مقدر تو آمینہ جیسا۔ اور ہم وہی راستہ چلیں گے حضور، ہم وہی راستہ چلیں گے حضور، تم چلاؤ گے راستہ جیسا، وہی راستہ چلیں گے حضور، تم چلاؤ گے راستہ جیسے۔ اور فرماتے ہیں کہ صدیق صداقت کا خوگر، بے شک فاروق عدالت کا پیکر، بے شک صدیق صداقت کا خوگر، فاروق عدالت کا پیکر، عثمان سراپا جود و سخا ہے سب پہ عیا شان حیدر، ہے راہ زبا ہو کیسے بیاں اصحاب محمد کا رتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے راہ زبا ہو کیسے بیاں اصحاب محمد کا رتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ اور درود پاک کے بعد حدیث رسول پڑھنے کا شرف و سعادت حاصل کی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی، اکثر علماء ناصحین واضحین خطبہ اعظام اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے تفہیم و ادراک کے مطابق اس کے معنی مفہوم کو زیر سماعت کرتے ہیں، پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی چند منٹ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی تو تم کو اللہ اپنا محبوب بنا دے گا، پھر اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ یہاں پر دو جملوں کے بیچ میں فاتبعونی ہے، یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے نقوش خطوط کی اتباع۔ آج بظاہر دنیا میں آپ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس کے سر پر جتنی بڑی ٹوپی ہے، جس کے چہرے پر جتنی بڑی داڑھی ہے، جتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے ہے، جتنی زرق برق صدری پہنے ہوئے ہیں، وہ اتباع شریعت اور حضور کی سنت سے اتنا ہی دور نظر آ رہا ہے۔ آج منظر ہی بدل چکا ہے، اللہ کی پناہ، اتباع شریعت اور پابند سنت کے نام پر صرف آپ کو دکھاوا نظر آئے گا، اتباع شریعت و سنت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اتباع کیسے نظر آئے گی؟ شریعت کے پابند کیسے بنو گے؟ مصطفیٰ کی سنتوں کے فالوور کیسے بنو گے؟ جب تمہیں مصطفیٰ کی محبت ہوگی اور اصحاب رسول کی زندگی تمہارے سامنے ہوگی۔ جب تک اصحاب رسول کی زندگی کو تم پڑھو گے نہیں، مصطفیٰ کے سچے پیروکاروں کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرو گے، مصطفیٰ کے جانثاروں
زندگی کو بنظر تعمق، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، بنظر استصواب ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرو گے تو تمہیں شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا علم کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ جب ان کی زندگی کو پڑھو گے یقیناً خدا کی قسم تو تم مصطفیٰ کے سچے پیروکار بن جاؤ گے، کیونکہ ہمیں مصطفیٰ کی پیروی کرنے کا سلیقہ صدیق اکبر سے ملا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت کا سلیقہ عمر فاروق اعظم سے ملا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی عظمت، ان کے وقار، ان پہ قربان ہونے کا سلیقہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین سے ملا ہے، اور مصطفیٰ کی عظمت، ان کی شجاعت، ان کے ہوئے دین حنیف کی پیروکاری، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے، اس کی شجاعت کے لیے ہمیں مولا علی کی جواب مرتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ میں نے اس کے بعد ایک آیت پڑھی تھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی کیا چیزیں؟ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، اعمال خیر۔ آپ اصحاب رسول کی زندگی کو پڑھو، آج نکاح ہوا، عقد مسنون ہوا، رات کو بگل بج گیا کہ صبح مصطفیٰ کے ساتھ غزوے میں چلنا ہے، ایسے صحابی رسول کہ عقد مسنون ہوا، بیوی کی شکل نہ دیکھی، بیوی کے چہرے کو نہ دیکھا، بگل بج گیا، مصطفیٰ کے ساتھ نکل گئے، صبح خبر آئی کہ فلاں کی شہادت ہو گئی۔ اپنی محبت کو قربان کیا مصطفیٰ کے لیے، اپنی محبت کو، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ کس قدر چاہنے والے، کس قدر ماننے والے، خدا کی قسم ان کی زندگی کا ایک ایک حرف، ان کی زندگی کی ایک ایک ساعت میں کروڑوں کتابیں لکھ دی جائیں گی جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی زندگی پر جو حضور پہ انہوں نے وار کیا ہے۔ انہوں نے اولاد کی محبت کو پیچھے نہیں چھوڑا، انہوں باپ کی محبت کو پیچھے نہیں چھوڑا، ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا، اپنے والد کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ جب مصطفیٰ کی محبت کے اسیر ہوئے ہیں تو پھر انہیں کوئی اور محبت نظر نہیں آئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے وفادار ہیں۔ جب یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے جانے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ مصعب دار ارقم میں جاتے ہیں، صحبت رسول سے سرفراز ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جا کر شکایت کی ان کی والدہ سے کہ میں نے مصعب کو دار ارقم میں دیکھا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہتا ہے۔ جب ان کے چچا کو پتہ چلا، چچا نے کہا اے مصعب کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں موحد ہو گیا ہوں۔ چچا نے کہا اچھا مصعب تو موحد ہو گیا ہے، تو مسلمان ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے پرکھوں کے دین کو تو نے لات مار دی ہے، چل ادھر آ۔ مصعب بن عمیر آگے بڑھے، کہا ٹھیک ہے جس کا تو نے دین چھوڑا، اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑا، تو یہ کپڑے تیرے جسم پر جو ہے یہ تیرے باپ کی کمائی کی ہے۔ پورے مکہ میں سب سے زرق برق لباس پہننے والے مصعب بن عمیر، یمن سے خوشبو آتی، کسی اور ملک سے جوتا آتا، کسی اور ملک سے جبے قبے آتے، زیب تن کرتے، مصعب مکہ کی جس گلی میں گزر جائے، جس گلیارے میں گزر جائے، جس راستے پر گزر جائے، خبر ہو جاتی تھی کہ آج مصعب بن عمیر ادھر سے گزر کے گئے۔ اتنا قیمتی لباس، اتنا قیمتی عطر، اتنی قیمتی پاپوش پہننے والا مصعب، آج چچا نے روک لیا، کہا مصعب یہاں ہو، موحد ہو گئے ہو؟ کہا موحد ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا تو یہ بدن سے کپڑا اتار دے، کپڑے اتار کے دے، یہ تیرے اسی مشرک باپ کے ہیں، اسی تیرے کافر باپ کے ہیں، اس کے مال کے تو کپڑے پہنے اتار۔ مصعب کی قمیض بھی اتار دی، مصعب کی سلوار بھی اتار دی، مصعب برہانہ بالکل ننگے۔ اب جب یہ کہا اتار دو تو ابھی چچا نے سوچا ہوگا کہ میں مصعب سے کہوں گا کہ کپڑے اتار دو تو یہ باز آ جائے گا، یہ سدھر جائے گا، بات مان لے گا میری اور کپڑے نہیں اتارے گا۔ لیکن جب کہا کپڑے اتارو مصعب، یہ تیرے کافر باپ کی کمائی کے ہے، تو مصعب نے فوری طور پر سارے کپڑے اتار دیے اور اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا
تو यहाँ खड़ा क्यों है, ये घर भी उसी बाप का, चल यहाँ से निकल जा। मूसा बिन उमर उस घर से निकल गए और बरहाना हालत में अपनी वालदा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दस्तक देते हैं, वालदा ने देखा कि मूसा बिल्कुल बरहाना है, तो अपनी शाल निकाल इसको बांध ले। मुसब ने अपने जिस्म पर शाल को बांध लिया और वालदा ने पूछा मुसब क्या बात है, तो मुसब ने कहा मेरे चचा ने मुझसे इसलिए कपड़े छीन लिए कि मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ। वालदा ने कहा तूने कलमा पढ़ लिया है तो मुवहिद हो गया, कहा मैं मुवहिद हो गया हूँ, मैं एक खुदा को मानने वाला हो गया हूँ। मुसब की वालदा ने भी आपको निकाल दिया, चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह, हुजूर वाज फरमा रहे, साहबा बैठे हुए, देखा मुसब गुजर के आ रहे, आपने हुजूर की निगाह मुसब पर पड़ी, एक टाट बांधे हुए है जिस्म पर, ना कमीज है ना सिलवार है, एक मोटा सा टाट बांधे हुए है। अल्लाह के नबी की आंखें अश्कबार हो गई। आपने फरमाया मेरे साहब तुम मुसब को देख रहे हो कि किस लिबास में है, ये मक्का का सबसे कीमती शहजादा है, सबसे कीमती लिबास पहनता था, सबसे उम्दा लिबास पहनता था। आज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर इससे लिबास भी छीन लिया गया, इससे घर भी छीन लिया गया, इसके चचा ने इसको घर से निकाल लिया। आए मुसब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ गए। हुजूर ने उनके बारे में असहाब को बताया। जब ये मुसब कि वक्त आया, करीब इंतकाल का जब वक्त इनका आया और जब ये शहादत पाए, तो जब इनकी शहादत हुई तो इनके जिस्म पर सिर्फ एक कहबत बना हुआ था, ऊपर की कमीज नहीं थी। हुजूर से साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मुसब की शहादत हो गई है, उनके पास कफन का कपड़ा नहीं है, जब सर ढांकते हैं तो पैर खुल जाता है, जब पैर ढांकते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने कहा मुसब के सतर पे उनका कपड़ा डाल दो, बाकी जो जिस्म बचा उस पर घा डाल के मुसब को दफन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, क्या कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है साहब रसूल की दीन के लिए। किस कदर कुर्बानी। साद इब्न वक़ास जब मुसलमान हुए, कलिमा पढ़ा, तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी वालदा ने उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, कहा साद तुम अगर मुसलमान हो गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन खाना नहीं खाया। माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी कुर्बानी देते थे माँ के लिए। तो माँ ने कहा कि ये बात तो नहीं मानेगा, लिहाजा भूखा रहो। भूखी प्यासी रहने लगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो सब हज़रत साद इब्न वक़ास ने कहा अम्मा जान खाना खा लो, मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ आप खाना खा लो, भूखी न रहो। वालदा ने कहा नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, इसी हाल में भूखी मर जाऊंगी, जब तक तुम अपने बाप दादाओं के दीन पर नहीं आते मैं खाना खाने वाली नहीं। हज़रत साद इब्न वक़ास को गुस्सा आया। उनके तारीखी जुमले आज भी तारीख में नकल है। आज फरमाते हैं एक तू क्या, अगर मेरी 1000 भी माए होती तो मैं मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देता। मुस्तफ़ा छोड़ के वापस नहीं आता। ये कुर्बानियाँ छोटी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं मेरे भाइयों। आज हम तुम में से कोई ये छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता। आज तो नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखा जा रहा है, नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखा जा रहा है। कुर्बानी देने के लिए कोई आगे नहीं आता। लिहाजा अब कुर्बानी किस तरह की दी जाए। सहाबा ने तो जान की कुर्बानी दी, माल की। हुजूर ने पूछा या अबू बकर मा तरकता लिअहलिक, ऐ अबू बकर अपने घर में क्या छोड़ा। फरमाया तरकतुल्लाह व रसूल, या रसूल अल्लाह मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। सब मान ले आया, सब ले आया। घर में अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा, घर में कुछ भी नहीं। उमर फारूक आज़म तिहाई 1/3 हिस्सा घर में, एक लेके गए। सिद्दीक़ अकबर सारा कुर्बान कर दिया। हुजूर ने ये नहीं पूछा कितना छोड़ा कितना लाए, ये पूछा कितना छोड़ा, सवाल बदल दिया। हुजूर से कहा मैं अल्लाह उसके रसूल को घर छोड़ के आया हूँ, बाकी कुछ नहीं बचा देने के लिए। क्या मोहब्बत है, कितनी वफादारी है। मक्का छोड़ा, मदीने आए, हुजूर के साथ हिजरत की। हिजरत का माना उलमा मुफस्सिरीन अहलुल्लाह ने अलग अलग ढंग से किया है। जो फ़ुक़हा किराम है उन्होंने हिजरत का माना अलग किया, मुहद्दिसीन ने हिजरत का माना अलग किया, अहलुल्लाह सूफिया मुतसव्विफ़ीन ने हिजरत का माना अलग किया। एक हिजरत ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह रसूलिही फहिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा और इमरातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। सबसे पहली हदीस है। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिस शख्स ने हिजरत की अल्लाह उसके रसूल के लिए, यकीनन उसने हिजरत की अल्लाह उसके रसूल के लिए। जिसने हिजरत की दुनिया के लिए और किसी बीवी से शादी करे, औरत से निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसकी दुनिया और औरत के लिए है। और जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है। मक्का में घर है, कारोबार है, बिजनेस है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, हुक्म आया मक्का छोड़ दो।
بیوی حمل سے مکہ چھوڑ دی، اپنی بیوی بچوں گھر کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ مدینے نکل گئی، ہجرت کر لی. اور یہ سب ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے تھی. یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. یہ ہجرت دنیا طلبی کے لیے نہیں تھی. اگر دنیا طلبی کے لیے ہجرت ہوتی تو اپنا مال و املاک لے جاتے، تمام اشرفیہ لے جاتے، بیوی بچے لے جاتے، سب کو چھوڑ دیا. فقط اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر لی، سب پہنچ گئے حضور کے ساتھ ساتھ. کچھ آگے پہنچے، کچھ بعد میں پہنچے، لیکن سب نے ہجرت حضور کے ساتھ کی. ایک ہجرت یہ ہے. پھر ہجرت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو اب حضور نے جواب بدل دیا، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے بہتر ہجرت یہ ہے کہ تم وہ چیز چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہو. سب سے ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہو. اب یہ معنی ہجرت کا آ گیا، جو اللہ کو ناپسند ہو وہ تم چیز چھوڑ دو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمیں پسند ہے اللہ کو ناپسند ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو ہمیں پسند ہے، جو ہم کو اچھا لگتا ہے، جس میں ہمارا دل لگتا ہے، دل لگی ہوتی ہے، دل بستگی ہوتی ہے، موبائل میں ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. موبائل میں جو فلم ہم کو پسند ہے اس کو ہم مانگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کر کے اس کو دیکھتے ہیں. اس سے ہم باز نہیں آتے. ہمیں جو فلم سرچ کرنا ہے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈ کر دیکھتے ہیں. یہ تمہاری پسند ہے، تمہاری دل بستگی ہے، تمہاری وارفتگی ہے، تمہارا شوق ہے. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا بات؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو مجاہد اور صوفی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے اور خود کی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دیا کرے. صوفی اسی کو کہتے ہیں. الٹی ہرا چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرو، خود کی پسند پہ مت جاؤ، اللہ کی پسند پر جاؤ. یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں، غریب نواز ہے، سرکار قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا مدار شریف مگر پور میں ہے. آپ سجادہ نشین ہیں جن کی خانقاہ کے، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مبلغ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کون آیا ابن اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ بولو ذرا، بڑا بیان سنتے ہو، خطاب سنتے ہو علماء کے، جمعہ میں بیان سنتے ہو، بتاؤ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے تبلیغ اسلام کے لیے کون آیا؟ کون آیا ہندوستان کی فصیل پر اسلام اور قرآن کے بیچ ڈالنے کے لیے؟ آپ کو علم ہے اسلام ہندوستان کی سرزمین پر بر صغیر میں کون آیا دعوت حق پہنچانے کے لیے؟ تاریخ فرشتہ پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو، لکھا ہوا ہے کہ 91 92 93 ہجری میں محمد بن قاسم علوی آئے سندھ کے علاقے میں. کون آیا؟ محمد بن قاسم علوی 93 ہجری میں سندھ کے علاقے میں آئے. ان سے پہلے کوئی داخل نہیں ہوا تھا بھارت کی سرزمین پر. 93 ہجری میں پہلی بار ایک ٹولہ آیا، ایک گروپ آیا سندھ کے علاقے میں، جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی. کچھ مہینے تک آپ نے جنگیں کی اور راجہ طاہر سے نبرد آزما ہوئے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، یہ واپس بھیج دیے گئے عراق میں. 93 ہجری سے لے کر 94 95 96 97 98 99 100 110 120 140 200 ہجری 210 ہجری 220 ہجری 230 ہجری 240 ہجری، یہ جتنی بھی ہجری بتا رہے ہیں تاریخ، اس تاریخوں میں ہندوستان کی سرحد میں کوئی مبلغ اسلام داخل نہیں ہوا. ان تاریخوں میں کوئی ہندوستان کی سرزمین پر مبلغ اسلام داخل نہیں ہوا. جب سن 282 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا کر حضرت سید بدیع الدین قطب المدار شاہ مدار مکہ المکرمہ میں جدہ کے راستے سے احمد آباد کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں 282 ہجری میں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سلاطین شرقیہ صوفیاء جون پور. کتنے صفحے کی ہے معلوم؟ 2400 صفحے کی. اسلامی انسائکلوپیڈیا 2400 صفحے کی کتاب ہے. اس کا مصنف اقبال مجددی وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا نام و نشان
تک موجود نہیں تھا، محمد بن قاسم علوی کی قائم کردہ حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ 282 ہجری میں تشریف لائے۔ حضور غریب النواز کے پیدا ہونے سے 290 سال پہلے، حضور غریب نواز کے پیدا ہونے سے 290 سال پہلے، حضور سرکار عبدالقادر جیلانی کے پیدا ہونے سے 229 سال پہلے، نظام الدین اولیاء کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے، مخدوم اشرف کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے، شرف الدین احمد یحییٰ ملیلی کے پیدا ہونے سے 550 سال پہلے، سید سالار مسعود قاضی کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے، داتا کشمش حجویری کے پیدا ہونے سے 49 سال پہلے، جتنے سلاسل حقہ، مشارب حقہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالعالیہ، شتاریہ، کبرویہ، رفاعیہ، نظامیہ، جتنے بھی سلاسل و مشارب حقہ ہیں، ان سب سلاسل کا کوئی تعارف نہیں تھا، ان کے بانیان کرام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر حضور سرکار سید بدی الدین قطب المنان اسلام کا جاہ و جلال بکھیر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم مدد، ہم مدد، نعرہ حیدری۔ 282 ہجری میں تشریف لائے، مکمل عمر مدار العالمین کی 596 سال ہے، اتنی ہے، اور 556 سال آپ نے روزہ رکھا، 556 سال فرمایا الدنیا یومن ولنا فیہا صوم، دنیا میرے لیے ایک دن ہے، میں اس میں مکمل روزہ دار ہوں۔ آپ نے ایک دعا مانگی تھی سمندری سفر پر، اس دعا کو در المعارف میں غلام علی نقشبندی نے تحریر کیا ہے، جو مصر سے وہ ترکی سے کتاب چھپی ہے، الہی مراد سنگین شبد وہ لباس من کوہنانہ گردد بقیہ تمام تعمیر خود مولا، مجھ پر اتنا کرم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس نہ لگے، میرا لباس میلا نہ ہو۔ حضور مدار پاک نے سمندری سفر پر دعا مانگی اور احمد آباد پہنچے، آپ کے لیے جنتی کھانے کا انتظام کر دیا گیا۔ ملائکہ انصاری کا سردار فرشتہ رتخیشہ جنتی طباق میں جنتی کھانا، جنتی شربت، جنتی لباس لے کے آیا، اور حضور رحمت عالم نے جس میں مثالی کے ساتھ آپ کو جنتی کھانا کھلایا، جنتی شربت پلایا، جنتی لباس سے ابتن کرایا، فقابتی الدین اب جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں نہ ان پر بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تمہارا لباس پہلا نہ ہوگا۔ حضور رحمت عالم نے اپنا دست نبوت حضور مدار کے چہرے پر پھیر دیا، اتنا چہرہ روشن ہو گیا کہ آپ ہمیشہ پوری زندگی چہرے پر ساتھ نقاب رکھتے تھے۔ حضور مدار پاک اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی اخبار الخیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر برقع کشیدہ بودے، اکثر حوال برقع کشیدہ بودے، تمام وقت مدار پاک چہرے پر نقاب رکھتے تھے، ہر قرأت پر نظر جمالے افتادے، بے اختیار سجود کرتے، جب کبھی مدار پاک ایک یا دو نقاب پلٹ دیتے، مخلوق خدا چہرے کے جلووں کی تاب ڈالا کر بے اختیار سجدے میں گر کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ شان مدار دو جہاں دیکھ کے عقل دنگ ہے، جلووں کی انتہا نہیں، ظرف نظر ہی تنگ ہے۔ آج قطب المنار کے ماننے والے پوری دنیا میں، پورے عالم میں، ہر جگہ آپ کے عقیدت مند کیوں آپ کا اتنا چرچا ہے؟ کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی ولی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و احباب کو چھوڑ دیا، حلب شہر سے نکل گئے، مکہ آ کر حضور کا حکم پا کے ہندوستان کی طرف چلے آئے اور سب کو خیرات کہہ دیا، اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی 596 سالہ زندگی کو وقف اللہ و وقف رسول کر دیا۔ جب اتنی بڑی قربانی مدار پاک نے دی اسلام کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، دین حنیف کے لیے، تو اللہ نے آسمان میں چرچا کر دیا یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ساری مخلوق میں اعلان کر دو، ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگی۔ پھر مخلوق کا ہر فرد اس ولی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آج ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ چلے ہیں مدار پاک کی، 1 لاکھ سے زیادہ قدموں کے نشان ہے پورے بھارت میں، جہاں چلے قطب غوری مداریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، تمکور چلے جائیے مدار پاک کا چلہ ہے، رائچور میں مدار پاک کا چلہ ہے، آپ کے کولار میں سرکار کے خلیفہ کی خلیفہ ہے، آپ شیموگا چلے جائیے وہاں سرکار مدار پاک کا چلہ ہے، ہبلی میں وسوا کلیان میں کوہ نور پہاڑ میں مدار پاک کا چلہ، بے شمار چلے ہیں۔ کیوں اتنا چرچا ہے؟ کیونکہ آپ نے زندگی کو اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو جو بھی مسلمان مومن انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دے گا، خدمت دین میں لگ جائے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ بندہ اللہ کی نظر میں محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال تاب بیریا۔ ایک لمحے کے لیے اگر کسی نے کسی اللہ والے کی صحبت پائی تو 100 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، 100 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت ملنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔
ان کی بارگاہوں میں جانا بڑی فضیلت کی بات ہے. صرف بارگاہوں تک جانا محدود نہیں رکھو، ان کی زندگی کا رنگ چڑھاؤ اپنی زندگی سے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے خطوط پر چلو، ان کی پیروی کرو، ان کی مانو، انہوں نے جیسے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تب تم سچے اولیاء اللہ کے فالوور ہیں. آج جو زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو طریقت کا علم بہت ہے، ہم شریعت کو نہیں جانتے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں، میری تو شریعت والوں سے جنگ چلتی ہے، میں تو شریعت والوں سے لڑتا ہوں، ان سے میرا مناظرہ ہے، ان سے میرا مباحثہ ہے، ان سے میرا مکالمہ ہے، میں تو طریقت کا بندہ ہوں، طریقت کا دل دادا ہوں، طریقت کا کلمہ پڑھتا ہوں، طریقت کی نماز پڑھتا ہوں، طریقت کا فاتحہ کرتا ہوں، شریعت سے مجھے کوئی تعلق نہیں. اگر تمہاری نظر کے سامنے کوئی یہ کہتا ملے تو سمجھ جانا سب سے بڑا بدبخت، کمبخت، بے وقوف، اجہل عظیم، نالائق انسان وہ جو شریعت کو ٹھوکر مارے اور طریقت کو گلا لگائے. اول چیز شریعت ہے. مولانا روم فرماتے ہیں شریعت را مقدم دار قانون، طریقت از شریعت نیست بیرو، کسے کو در شریعت راسخ آئے، حقیقت روئے پر روئے خود کشائے. شریعت را مقدم دار قانون، شریعت ہر چیز پر مقدم ہے. شریعت را مقدم دار قانون، طریقت از شریعت نیست بیرو، طریقت شریعت سے ہٹ کر چیز نہیں ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں. کسے کو در شریعت راسخ آئے، کس کو شریعت راسخ آتی ہے؟ جو طریقت کس کو راسخ آتی ہے؟ فرماتے ہیں جو شریعت میں گھس جاتا ہے طریقت اس کو راسخ آتی ہے، اور جب وہ شریعت میں کامل ہو جاتا ہے تو حقیقت روئی پر روئے خود کشائے، تو حقیقت اپنا جلوہ اس کو دکھا دیتی ہے جو شریعت میں گھستا ہوتا ہے. نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، طریقت میں آ جاؤ یا حقیقت میں معرفت میں اتباع شریعت کرنی پڑے گی، اور شریعت سے ہٹ کر چلنے والا شیطان کے راستے پر ہے. طریقت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے. جو شریعت میں کامل ہو جاتا ہے، شریعت میں جس کے رسوخات ختم ہو جاتے ہیں، قدم جم جاتے ہیں، وہی طریقت کی منزلوں کو پار کرتا ہے، وہی طریقت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، وہی طریقت کی نہروں میں غوطہ زنی کرتا ہے جو شریعت کے سمندر سے نہ لیتا ہے. شریعت جز ہے، شریعت کل ہے، اور طریقت حقیقت معرفت جز ہے اس کا. وہ یہ کہے کہ شریعت کوئی چیز نہیں، وہ گمراہ ہے، وہ بدبخت ہے، دین سے نکلا ہوا شخص ہے. لہذا ایسے پیر کا دامن تھامو جو شریعت پر چلنے والا ہو، جو شریعت کو فالو کرنے والا ہو، جو حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، جس کے ہاتھ میں 6 انگوٹھی نہ ہو، ایک انگوٹھی وہ 4.5 ماشاء کی، جس کی مونچھیں بڑی بڑی نہ ہو، جس کی منہ میں مونچھ آ رہی ہو، داڑھی بالکل نہ ہو اجمیر کے خدام کی طرح، داڑیاں غائب، مونچھیں بڑی بڑی. ارے شریعت میں تو داڑھی رکھنا واجب ہے، کہ داڑھی نہیں تو تم شریعت کے فالوور کا، مصطفیٰ کے دشمن ہوئے. تم جو داڑھی کترتا ہے وہ مصطفیٰ کے سینے پر کینچی چلاتا ہے. تو شریعت میں ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے. یہ ایسی عظیم سنت ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ میں جاتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے. فرشتے جھولا جھولتے ہیں داڑھی کے بالوں میں، حدیث میں آیا ہے فرشتے اس پر لٹکتے ہیں، جھولتے ہیں. حضور نے ایک صحابی کے بال دیکھے، 2 بال ہل رہے تھے، حضور مسکرائے، وہ صحابی بڑے عجیب ان کو محسوس ہوا، وہ چلے گئے اور اس کو کاٹے. حضور نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تمہاری داڑھی کے 2 بالوں میں فرشتے جھولا جھول رہے تھے. بتائیے کیا فضیلت کی بات ہے. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، شریعت کو مقدم کرو اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر کامل طریقے سے چلو. ذکر کے پابند ہو جاؤ، ذاکر اللہ بن جاؤ، ذکر کی عادت ڈالو، کثرت ذکر میں آ جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، بے شک ہر چیز پہ زنگ لگتا ہے، جیسے پانی لوہے پہ جائے تو لوہے پہ زنگ لگتا ہے، اس طرح سے دلوں پہ بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو زندہ کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، جب تمہارے دل مردہ ہو جائے تو موت کو یاد کرنے لگو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو. اس طرح مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بزرگان دین کی دہلیز سے جڑنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ کرام کی صحیح تعارف کی توفیق عطا فرمائے. ان کی زندگی کا صحیح زندگی روز روشن کی طرح ہم پر آیا و بیاں ہو جائے. ان کی زندگی کا ہر نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے. ان کی محبت اور حضور کے اہل بیت کی محبت بھی ہمارے لیے واجب ہے.
ان سے بھی جڑنا، ان کے قدم کو پکڑنا، ان سے تعلق روحانی بنانا، یہ بھی فضیلت کا واجب الحمدللہ فضیلت کی بات ہے۔ اہل بیت کا بھی دامن ہاتھ میں رہے اور صحابہ کا بھی دامن ہاتھ میں رہے، اعتدال قائم رہے، وسطیت قائم رہے، نہ ادھر ہٹو نہ ادھر ہٹو، اور قرآن کو پکڑے رہو الحمدللہ۔ جو اس طرح سے چلے گا وہ گمراہیت سے بچے گا۔ ہمارے خانقاہ مکنپور سرکار قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کا یہ موقف ہے کہ ہم جملہ اصحاب رسول حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کے حضرت ابو سفیان، اور جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، ہم سب کے قدموں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، ان کا عدل ہم بجا جاتے ہیں، ہم ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سلسلہ مداریہ کا اگر کوئی خادم، سلسلہ مداریہ کا اگر کوئی فقیر، سلسلہ مداریہ کا اگر کوئی پیر کسی صحابی رسول کی توہین کرتا ہے وہ کتا ہے، اس سے مداری سلسلے کا کوئی تعلق نہیں، اس کی خلافت منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ کوئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیڑا پر، بیڑا پر، بیڑا پر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ کا شکر ہے 2007 سے لے کر 2025 تک ہماری 3 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ایک میں عربی زبان میں بھی کتاب ہے جس میں جامع ازہر سے بھی تقریر ہے، الثقافت السنیہ سے تقریر ہے، الجامع الاشراف سے تقریر ہے، الذکر المختصر فی القطب المزدہر عربی زبان میں کتاب ہے، عقائد اہل سنت والجماعت پر بھی ہماری کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس سال 800 صفحے کا فتاوی مداریہ آ رہا ہے، الانوار الشریعہ فی الفتاوی المداریہ، مشاجرات صحابہ کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے یہ اس فتاوی میں موجود ہے۔ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ ہمیں اس تعلق سے زبان نہیں کھولنی۔ صحابہ سے جو بھی معاملہ رہا اللہ کے حوالے ہے، بڑوں کی باتیں اللہ فیصلہ کرے گا، چھوٹے اس پر فیصلہ دینے کا حق نہیں رکھتے۔ امام حسن نے حضرت ابن معاویہ سے صلح کر لی تو اب پوری امت کی صلح ہو گئی ان سے، اب کوئی بدتمیز ان کی بارگاہ میں گستاخانہ زبان دراز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے امام نے ان سے صلح کر لی۔ جب میرے امام کی ان سے صلح ہے تو ہم سب کی صلح ہے، وہ ہم سب کے رہبر ہیں، ہم سب کے مرشد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ بے شک یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، ان قریب یہ مسلمان ہے تو 2 گروہ میں صلح کرائے گا، بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے حضور کی اس پیش گوئی کو مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں، کتوں اور خبیث پیروں کے جنگل میں مت آنا جو صحابہ کی توہین کرے گا۔ صحابہ کی عظمت ہمارے سینوں میں رہنی چاہیے اور اہل بیت کی محبت ہماری عقلوں میں رہنی چاہیے۔ ایک عقیدت کا باب ہے، ایک شریعت کا باب ہے۔ حضور کے خاندان سے بھی محبت ہے اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت ہے۔ جائے جدھر حضور صحابہ ادھر ہی جائیں، سورج ہے آپ وہ سورج مکھی کے پھول۔ سورج مکھی کو جانتے ہو؟ جدھر سورج ہوتا ہے پھول اسی طرف ہو جاتا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ جائے جدھر حضور صحابہ ادھر ہی جائے، سورج ہے آپ اور وہ سورج مکھی کے پھول۔ صحابہ کو سورج مکھی کا پھول کہا گیا، جدھر سورج جاتا ہے سورج مکھی کا پھول اس طرف گھوم جاتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ تو سورج ہے آپ اور وہ سورج مکھی کے پھول۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع شریعت اور سنت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدار العالمین کی خانقاہ کے 16ویں سجادہ نشین ہیں اور میں 17 میرے والد صاحب ہیں۔ اس وقت الحمدللہ خانقاہ مداریہ ہندوستان کی پہلی خانقاہ ہے۔ قادریہ سلسلہ نہیں تھا، چشتیہ نہیں تھا، نقشبندیہ نہیں تھا، بلولائیہ نہیں تھا، رفاعیہ نہیں تھا، کمرویہ نہیں تھا، شطالیہ نہیں تھا، نظامیہ نہیں تھا، اشرفیہ نہیں تھا، منیمیہ نہیں تھا، واضحیہ نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ جب مداریہ سلسلہ اس زمین پر سلمان کا مسلمانی کا کام کر رہا تھا، اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، ترویج اسلام فرما رہا تھا۔ یہ باتیں آج باہر کہنے کی نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ خطاب میں کہتے تھے شرک و کفر کو ختم کر رہے تھے، فلاں مبلغ السلام آئے انہوں نے اسلام کو پرچم لہرایا اور شرک و کفر کو ختم کیا۔ آج یہ باتیں نہیں کی جا سکتی، احتیاط کا دامن تھام کے بولنے کی ضرورت ہے۔ جتنے صوفی آئے انہوں نے تصوف کا کام کیا، انسانی ہمدردی کا کام کیا، محبت و بھائی چارگی کا کام کیا، انسانی ہمدردی کا کام کیا۔ بات بدل کے بات کرنی ہے الحمدللہ، لفظ جہاد بار بار نہیں آج دہرانا کہیں جلسوں میں، غلط ہے۔ جیسے حدیث میں جہاد افضل یا رسول اللہ، تو ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل یا رسول اللہ، یہ بھی الفاظ حدیث میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت، حضور کے اصحاب کی، حضور کے خاندان کی محبت، بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔